just bogged down by this 62(1)(f), and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking to destroy Pakistan. That's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل، صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تا حیات نااہل کس قانون کے تحت سزا کا تعین کیا جا رہا ہے؟ ہم اب تک جنرل کی لینگویج میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک جنرل نے آئین میں یہ شک ڈال دی تو سب پابند ہو گئے. تا حیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. کہا قانون ساز سزا کی مدت کا تعین کرنا بھول جائے تو کیا قتل کی سزا دے دیں؟ ہم نے پبلک نوٹس جاری کیا مگر ایک جماعت بھی فریق نہیں بنی. پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں. آئین پر جنرل ایوب سے لے کر دیگر نے تجاویز کیا. الیکشن سے متعلق تمام کیسز آئندہ ہفتے ریگولر بینچ میں مقرر ہوں گے. اس کیس میں انفرادی لوگوں کے مقدمات نہیں سنیں گے. ہو سکتا ہے تب تک ہمارا اس کیس میں آرڈر بھی آ چکا ہو. کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت. الیکشن ٹریبونل سندھ نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کو عمرکوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. حلیم عادل شیخ، زلفی بخاری، عاطف خان، نعیم حیدر پنجوتا، شیخ راشد شفیق، شوکت بسرا اور میجر ریٹائرڈ ستی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور. پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت. دوہری شہریت پر بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. پی ٹی آئی کے مسرور سیال کی اپیل ٹریبونل نے مسترد کر دی. دو بڑے صوبوں میں اور مرکز کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو اقتدار میں ایک دن فالتو رہا ہے، جس نے فالتو رکھا ہے اور جس نے الیکشن ڈیلے کیا، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا. مدت ختم ہونے کے بعد جو اقتدار میں ایک دن بھی زائد رہا اور جس نے رکھا اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بابر اعوان کہتے ہیں جسے پاکستان کی امید کہا گیا تھا وہ ہمارے میدان میں آنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کوئی ایون فیلڈ ہے جس پر آل شریف کا قبضہ کرایا جا رہا ہے. واحد انتخابات ہے جنہیں ہر کوئی غیر شفاف کہتا ہے. یہ دھاندلی نہیں، میگا دھاندلا ہے. بالرز کی محنت پر بیٹرز نے پانی پھیر دیا. پاکستان کے لیے سڈنی ٹیسٹ بچانا بھی مشکل. سیریز میں وائٹ واش کا خطرہ بڑھ گیا. تیسرے روز کھیل کے اختتام تک 7 کھلاڑی 68 رنز پر پویلین لوٹ گئے. آسٹریلیا کے خلاف خوشمی برتری 82 رنز کی ہو گئی. ٹاپ اور مڈل آرڈر ناکام. عبداللہ شفیق، شان مسعود، آغا سلمان کھاتا نہ کھول سکے. سائم ایوب 33 اور بابر اعظم 23 رنز بنا سکے. فاسٹ بالر عامر جمال کی تباہ کن بالنگ نے پہلی مرتبہ سیریز میں پاکستان کو برتری دلائی. میزبان ٹیم 299 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. عامر جمال نے 6 شکار کیے. آصف علی زرداری سے ملتان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں. نون لیگ کے سردار قمر الدین خان اور میاں شہزاد انور پی پی میں شامل. بلاول بھٹو زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت پر پیغام. کہا قائد عوام کا ہر قدم سیاسی دور اندیشی اور پاکستان سے وابستگی کا مظہر ہے. متفقہ آئین ناقابل تسخیر قومی دفاع کے لیے جوہری پروگرام قائد عوام کے تحفے ہیں. پیپلز پارٹی بھٹو کے منشور روٹی، کپڑا اور مکان پر عمل کرے گی. پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر کے لیے زمین خریداری میں خرد برد کا کیس. فواد چودھری کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. نیب نے احتساب عدالت سے مزید 12 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. وکیل راجہ عامر نے کہا ٹرانزیکشن کو دیکھتا ہے تو نیب بینک سے ریکارڈ حاصل کر سکتا ہے. فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا غیر ضروری ہے. فواد چودھری بولے ڈکلیئر اکاؤنٹس کے علاوہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کی عمر ڈار بازیابی کیس میں تمام سی سی ٹی وی ڈیٹا اہل خانہ کو دکھانے کی ہدایت. عدالت کا سیف سٹی اور دیگر مقامات سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا حکم.
سماعت 9 جنوری تک ملتوی. جسٹس علی باقر نشوی نے ریمارکس دیے. پولیس افسران اپنا کام کریں مگر یہ اہم ایشو ہے، اسے بھی دیکھیں. ایس پی آفس جلانے کی دھمکی کے کیس اے ٹی سی فیصل آباد نے عابد شیر علی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. لیگی رہنما کو گرفتار کر کے 11 جنوری کو پیش کرنے کا حکم. عابد شیر علی کے پیش نہ ہونے پر 1 لاکھ روپے کا ضمانتی وارنٹ جاری. سیکورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب گل یوسف ارطور شامل. دہشت گرد گل یوسف کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی. سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. اور میڈیا پر انتخابی سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا. جسٹس علی باقر نشوی نے ریمارکس دیے. باد النظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے. ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. پوری دنیا میں دوران الیکشن حلقوں کے مسائل پر بات اور سروے ہوتے ہیں.